بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنے سبق نمبر 5 کا آغاز کریں گے اور سبق کا نام ہے پرچم ہے چاند تارا، اور پہلے حصے میں ہم قواعد کو پڑھیں گے۔ اور آج کے حاصلات تعلم کیا ہیں؟ محاورہ کی پہچان کر سکیں، یعنی آپ کو یہ سکھائیں گے کہ محاورہ کسے کہتے ہیں اور آپ اس کو کیسے پہچان سکیں گے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کتاب کی طرف، تو آپ اپنی کتابیں کھول لیں اور کتاب کے سبق کے سب سے آخر میں قواعد کا حصہ ہے جس میں محاورہ کی تعریف کی گئی ہے۔ تو یاد رکھیں، ایک ہے لفظ کا اصل معنی اور ایک ہے مجازی معنی۔ پہلے آپ اس کو سمجھ لیں کہ اصل معنی کسے کہتے ہیں اور مجازی معنی کسے کہتے ہیں۔ آپ کا دھیان ہے؟ جی شاباش۔ دیکھیں بچوں، جب میں کہتا ہوں کہ شیر، کیا کہتا ہوں؟ شیر، تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آپ کے ذہن میں جلدی سے جنگل میں رہنے والا ایک جانور آ جاتا ہے جو کہ بہت بہادر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اصل معنی۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے کیا مثال دی؟ شیر۔ شیر جب آپ بولتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک جانور آتا ہے جو کہ بہت بہادر ہوتا ہے اور جو شکار کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں، شیر کا اصل معنی ہے وہ جانور۔ لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ علی شیر ہے، علی شیر ہے، یا احمد شیر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جانور ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ بہادر ہے۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ وہ بہادر ہے۔ اب شیر کا معنی جانور، یہ اس کا اصل معنی ہے، اور شیر کا مطلب بہادر، یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اصل معنی کسے کہتے ہیں اور مجازی معنی کسے کہتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں محاورہ کی تعریف کی طرف۔ جب اسم اور فعل اپنے اصل معنی کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوں تو اسے محاورہ کہا جاتا ہے۔ بہت آسان سی بات ہو گئی جب ہم نے شعر کا حقیقی اور مجازی معنی سیکھ لیا۔ تو جب اسم یا فعل اپنے اصل معنی سے ہٹ کر کسی مجازی معنی میں، کسی اور معنی میں استعمال ہو تو اسے ہم کہتے ہیں محاورہ۔ محاورے میں اسماء ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ محاورات کے الفاظ میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، یہ بہت اہم بات ہے۔ محاورہ جیسے ہے ویسے ہی ہوگا، اس کے الفاظ میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر پگڑی اتارنا یا پگڑی اچھالنا۔ یہاں پگڑی اتارنے کا مطلب پگڑی سر سے اتارنا نہیں بلکہ کسی کی بے عزتی کرنا ہے۔ اب آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح شیر و شکر ہونا، کیا لفظ ہے؟ شیر و شکر ہونا۔ یہ شیر و شکر نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ شیر و شکر ہونا۔ اور شیر کہتے ہیں دودھ کو اور شکر کہتے ہیں چینی کو، اور میٹھی چیز جو چینی کی طرح ہوتی ہے اور کس سے بنتی ہے؟ گنے کے جوس سے۔ گڑ اور شکر آپ نے دیکھے ہوں گے۔ شیر کہتے ہیں دودھ کو، اور اسی سے ہم نے ایک اور لفظ بھی سن رکھا ہے، شیر خورما۔ تو چلتے ہیں اس محاورے کی طرف۔ یہ محاورہ کیا ہے؟ شیر و شکر ہونا۔ اب شیر و شکر ہونا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے دودھ میں گڑ ملا دیا یا چینی ملا دی یا شکر ملا دی، ہرگز نہیں، بلکہ اس کا معنی ہے آپس میں محبت سے رہنا۔ اب اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ اسی طرح ہم شیر و شکر کا محاورہ استعمال کرتے ہیں جس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دودھ اور چینی کو ملانا، بلکہ اس کا مفہوم ہے آپس میں محبت سے رہنا۔ ان محاورات میں الفاظ کا مطلب اپنے حقیقی معنوں سے مختلف ہے، جیسے کہ ہم نے بھی پڑھا، یعنی یہ ان کا مجازی مطلب ہے۔ محاورات کو اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے
جس طرح اہل زبان عام طور پر انہیں استعمال کرتے ہیں، جیسے 4 چاند لگنا یعنی مزید اچھا ہو جانا۔ اب یہ کیا ہے؟ محاورہ۔ اس کو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے 8 چاند لگنا، 16 چاند لگنا یا 20 چاند لگنا، ایسا نہیں ہے، بلکہ محاورہ ہمیشہ ایک ہی طرح ہوگا، اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک اور محاورہ ہے آسمان سر پر اٹھانا، یعنی بہت شور کرنا، آسمان سر پر اٹھانا، کسی کی بات نہ سننا، جو کہ یقیناً اچھی بات نہیں ہے۔ تو آسمان سر پر اٹھانا یہ محاورہ ہے۔ اس کو ہم زمین سر پہ اٹھانا یا سورج سر پہ اٹھانا یا کائنات سر پہ اٹھانا نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ یہ محاورہ ہے، اور محاورے کے بارے میں ہم نے 2 چیزیں سیکھی۔ نمبر 1 کیا ہے کہ محاورہ میں لفظ یعنی اسم اور فعل اپنے حقیقی معنی سے ہٹ کر مجازی معنی کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ہم نے کیا سیکھی کہ محاورہ کے الفاظ کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو اگر بچوں آپ نے یہ دونوں باتیں سیکھ لی ہیں تو میری طرف سے آپ کو شاباش۔ اب چلتے ہیں اور کچھ محاورات کو اور ان کے مطلب کو دیکھتے ہیں۔ اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے، کیا معنی؟ اپنے گھر میں کمزور بھی طاقتور ہوتا ہے۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اس کا معنی ہے اپنا قصور ہو اور دوسروں کو برا کہنا۔ اونچی دکان پھیکا پکوان، یعنی نام بڑا ہے لیکن کام کچھ نہیں ہے۔ اونٹ کے منہ میں زیرہ، یعنی بڑے پیٹ والے کو ذرا سی چیز کھانے کو دینا۔ اندھے کے آگے روئے اپنے نین کھوئے، نااہل کو نصیحت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، یعنی ہر شخص اپنی خواہش اور ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح اگر آپ تلاش کریں گے کتابوں میں، اپنی کاپیز میں، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو بہت سی کہاوتیں اور ان کے مطلب بھی آ جائیں گے۔ اب چلتے ہیں کتاب کے سوال نمبر 6 کی جانب، جو کہ ہمارے محاورات سے متعلق ہے۔ ہم نے ان محاورات کے معنی لکھنے ہیں اور ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلا محاورہ ہے آئیں بائیں شائیں کرنا۔ کیا ہے؟ آئیں بائیں شائیں کرنا، یعنی باتوں کو گھمانا، درست جواب نہ دینا، سیدھی بات نہ کرنا۔ آگ برسنا، یعنی بہت گرمی ہونا۔ جب بہت گرمی ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آج تو آگ برس رہی ہے۔ تو اس کا معنی حقیقی نہیں ہوتا بلکہ مجازی ہوتا ہے کہ آج بہت گرمی ہے۔ اوسان خطا ہونا، یعنی ذہن گڑبڑ ہو جانا، خیالات کا ڈگمگا جانا۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، یعنی اپنی تعریف خود ہی کرنا۔ منہ کی کھانا، یعنی رسوا ہو جانا۔ تارے گننا، یعنی نیند نہ آنا، اور پھولے نہ سمانا، یعنی خوش ہونا۔ الفاظ کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے، اب آپ نے ان کو جملوں میں استعمال کر کے دکھانا ہے۔ اور دیکھتے ہیں گھر کے کام کو، اور یہ گھر کا کام آپ کی کتاب سے لیا گیا ہے، اور یہ سوال نمبر 7 ہے، اور ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، اور ہم نے ان میں سے درست جواب کو تلاش کرنا ہے۔ پہلا سوال ہے درست محاورے کی شناخت کریں۔ قلعی کھل جانا، کلی کھل جانا، کلی کا پھول بننا یا کلی اڑنا۔ سوال نمبر 2 ہے غضب ڈھانا کا مطلب ہے صدمہ ہونا، فساد برپا کرنا، ستم کرنا یا ہمت ہارنا۔ غضب کرنا لفظ ہی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں کوئی ظلم کی بات ہے، میں نے آپ کو اشارہ دے دیا۔ سوال نمبر 3 ہے مناسب لفظ سے محاورہ مکمل کریں۔ جان میں ڈیش آنا، ہمت، قوت، سکون یا جان۔ میرا خیال ہے یہ درست ہے، آپ اس کو دوبارہ دیکھ لیں۔ سوال نمبر 4 ہے در ذیل میں محاورہ ہے 1 انار 100 بیمار، تختہ الٹنا، ملا کی دوڑ مسجد تک،
یا نیکی کر دریا میں ڈال۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے محاورہ کون سا ہے۔ نمبر 5 ہے محاورہ استعمال ہوتا ہے مجازی معنی میں، حقیقی معنوں میں، اصطلاحی معنوں میں یا مذکورہ تمام میں۔ یہ آپ نے چاروں جوابات دیکھنے ہیں اور درست کا آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ تسوے بہانہ کا محاورہ کس موقع پر بولا جاتا ہے؟ جب کوئی جھوٹ موٹ کا روئے تو ہم کہتے ہیں یہ ٹسوے بہا رہا ہے۔ یہ جواب میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور سوال نمبر 7 ہے پاکستانی فوج نے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ اس جملے میں شکست دینا کے لیے درست محاورہ ہے دانت کھٹے کرنا، تباہ و برباد کرنا، ریزہ ریزہ کرنا یا تہس نہس کرنا۔ یہ بڑا اچھا اور عمدہ سوال ہے، آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے اور اس میں محاورے کو آپ نے تلاش کرنا ہے۔ اور دوسرا گھر کا کام جو کہ سمر پیک سے لیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے عبارت کو غور سے پڑھنا ہے اور اس میں جو محاورے ہیں ان کو علیحدہ کر کے آپ نے یہاں ان سطور میں لکھ لینا ہے، اور صرف محاورات کو نہیں لکھنا بلکہ یہاں پر ان کے معنی بھی لکھنے ہیں کہ ان محاورات کا معنی کیا ہے۔ تو آپ نے سبق سنا، آپ نے محاورہ سیکھا، آپ نے ان کو جملوں میں استعمال کرتے ہوئے بھی دیکھا، محاورات کے معنی بھی ہم نے آپ کو بتائے اور آپ کو گھر کے لیے گھر کا کام بھی دیا۔ امید ہے کہ آپ گھر کا کام ضرور کریں گے اور آج آپ کو سبق بھی ضرور سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔